اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل قرآن، امید دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کی بہترین درجوں پر ہیں، آمین الحمدللہ۔ Yes, آج ہم انشاءاللہ سورہ ملک کے نمبر 17 and 18 کو سیکھتے ہیں۔ Okay, first I'm going to recite this، اس کے بعد تجوید اور ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير۔ الحمدللہ۔ تو اب اس کا ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد تجوید کے رولنگز کو دیکھتے ہیں۔ اوکے انشاءاللہ۔ تو پچھلے آیتوں میں ہم نے کیا دیکھا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح وہ جو لوگ اللہ کا کفر کرتے ہیں اور اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اسے سرکشی کرتے ہیں، اس کی جو حدود ہے اس سے باہر جاتے ہیں، ان کو اللہ نے ڈرایا تھا زمین کے عذاب سے، ہے نا، کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کو زمین میں دھسا دے گا۔ رائٹ، أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، یہ ہم نے دیکھا تھا، ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح زمین کو ہمارے لیے چلنا پھرنا آسان کیا اس پر، اور اللہ نے ہمارے لیے اس کو بچھا دیا تاکہ ہم اس پر آرام سے چلیں پھریں، ہے نا، ریسٹ کریں الحمدللہ، اور ساتھ میں آسمان کو چھت بنایا۔ رائٹ، اور اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ جو زمین کو اللہ نے دسترخوان بنایا ہے اس میں کھاؤ اور پیو، ہے نا، وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ۔ اور اس کے بعد اللہ نے موت کا بھی یہاں پر احساس دلایا کہ دوبارہ جو ہے مٹی میں ملنے کے بعد آپ دوبارہ ہمارے پاس سے آنے والے ہیں، نہ اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، یہ تین چیزیں ہم نے زمین کے حوالے سے پچھلے آیت میں دیکھی تھی۔ پہلے یہ تھی کہ زمین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رام کر دیا، رام یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے بچھا دیا، اور تاکہ ہم ان کے موندوں پر چلے پھریں، یعنی اس کے راستوں پر ہم آرام سے چلیں پھریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے کھانے کا دسترخوان بھی بنا دیا ہے نا، وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ۔ اس کے بعد اللہ یاد دلاتا ہے کہ اسی سے اٹھائے جاؤ گے آخرت میں تاکہ تم ہمارے پاس دوبارہ لوٹ آؤ۔ لیکن یہی زمین سے اللہ ڈراتا بھی ہے جس میں آپ آرام کر رہے ہو، اللہ کی بچھائی ہوئی زمین پر جس طرح آپ آرام کر رہے ہو، آرام کے ساتھ ساتھ آپ گناہ بھی کر رہے ہو نا، اللہ کی اتنی بڑی نعمت جو زمین ہے اس میں ہم آرام سے بیٹھ کر گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، بے حیائی سے، جس طرح بے خوف ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نافرمانی کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں ڈراتا ہے کہ کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا نہ دے، ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آسمان کا مالک ہے، آسمان والے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں ایسے بھی کہہ سکتا تھا کہ میرے عذاب سے ڈر جاؤ، لیکن زمین والوں کو اللہ دکھا رہا ہے کہ آسمان والے سے اس آیت سے جو ہے یہ بھی ایک مفہوم ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے نا، کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے جب وہ لرز جائے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ زلزلہ لے آئے اور زمین لرز جائے، کانپ جائے اور ہم اسی میں دھنس جائیں۔ اب اس کو بتانے کے بعد زمین کے عذاب سے نہ ڈرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان کے عذاب سے ڈراتا ہے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، یا کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ یہاں پر پہلے تو زمین کے حوالے سے ڈراتا ہے کہ زمین میں دھنسا دے، اب اس سے بھی نہ ڈرے تو کہیں آسمان ہی پھٹنا پڑے اور اس میں سے پتھر برسیں، اس ہر قدم پر آپ کے پتھر برسیں جو گناہوں کی طرف جو ہے بڑھ رہے ہوں۔ یہاں پر بہت ہی ڈرانے والی آیت ہے جس کو سن کر بہت ڈر ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے گنہگار اور کفر کرنے والے بندوں کو یہ کہتا ہے کہ آسمان والوں سے بے خوف ہو کر یہ نہ سمجھو کہ زمین میں آرام سے رہو گے، وہ لرز جائے تو دھنس جاؤ گے، اگر زمین سے نہ ڈرے تو آسمان سے پتھر برسیں گے، ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے بچائے۔ اس کے بعد نیکسٹ آیت میں کیا آتا ہے،
اور ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، پھر دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا تھا۔ پرانی باتیں جیسے جو قوم لوط تھی ان پر بھی پتھر برسے تھے، ہے نا، اور جو ہم سورہ فیل کے اندر بھی ہم نے یہی سیکھا تھا نا، جس طرح طیرن ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، حجارہ یعنی پتھر کہتے ہیں، پتھروں کی برسات تو وہ اصحاب فیل پر بھی ہوئی تھی۔ تو اللہ سبحانہ کہتا ہے کہ تم سے بڑے لوگ پہلے بھی آئے تھے جو میری نافرمانی کی، ان کا حال کیا ہوا تم جانتے ہو؟ قارون کو ڈھونڈو کہ وہ زمین کے کس تہہ میں پڑا ہوا ہے، کتنا بڑا اس دور کا تھا قارون، لیکن اب وہ مل سکتا ہے کہاں پر، زمین میں ادھس گیا ہے۔ تو ناٹ جسٹ یو، آپ سے پہلے بھی بہت قوم آئے تھے، ان کا کیا حال ہوا، اس کو دیکھ کر ہی سبق سیکھ لو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان 2 آیتوں سے اور ان کی جو پچھلی 2 آیتوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ڈراتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب ان پر ضرور آنے والا ہے، ضرور آئے گا، اور آ بھی چکا ہے جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جھٹلایا، اس کے پیغمبروں کو، اس کی کتابوں کو جھٹلایا۔ اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے۔ تو یہ رہے یہ 2 آیاز جو بہت ڈرا دینے والے ہیں، ہے نا، پچھلی آیت سے کنیکٹڈ بھی ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین کے عذاب سے ڈرا رہا تھا۔ ان آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے پتھروں کی جو بارش ہوتی ہے وہ اس چیز سے ڈراتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت لوگ ایسے آئے تھے جو مجھ سے میرا کفر کیا، ہے نا۔ آج کل جو ہو رہا ہے فلسطین میں، جو وہ لوگ اپنے آپ کو جو ظالم ہیں اپنے آپ کو ایسے سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ خدا ہیں، ہے نا، ان کے لیے آیت کریکٹ بیٹھتی ہے کہ انہوں نے سوچ لیا کہ بس وہی خدا ہے، اور بہت اپنی منمانی اور اپنی من مرضی کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو پتھر بھی برستے ہیں اور آگ بھی لگ جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے کیلیفورنیا میں آگ لگ گئی تھی، ہے نا۔ اللہ کا عذاب دور نہیں ہے، بس ہمیں دعا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا کے ہر کونے میں جو مسلمان ہے، جو مظلوم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اسپیشلی فلسطینیوں کے لیے جو ہے اس رمضان میں خوب دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں کی عورتوں کو دیکھیں، وہاں کے بچوں کو دیکھیں، ان کا ایمان دیکھیں۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمارے اندر اس کا لٹل لائک 1% بھی ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان ظالموں سے ان کی نجات دلائے، آمین، الحمدللہ۔ تو یہ رہا 17th and 18th آیات کی ٹرانسلیشن۔ Alhamdulillah, we have completed learning the 2 ayahs with translation and tajweed. تو اب ہم میٹنگ کو کلوز کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا۔